ساتھ جتنے لمحات گزرے ہیں، ایک سے ایک لمحہ جو ہے نا جی وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے نا کہ ایک ان کی بات ہمیشہ مجھے بڑی یاد آتی ہے. وہ یہ آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو دلیر ہوتا ہے نا جی ہمیشہ وہ لیڈر ہوتا ہے، بزدل آدمی جو ہے نا کبھی لیڈر نہیں بن سکتا. انہوں نے یہ جملے ہیں ہمیں ہمیشہ ہمت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، اور پھر ہم اسی وجہ سے فرنٹ پر آ کر ساری کیسز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں تو آج ایک تو ہم نے جو درخواست دی تھی خان صاحب کے حوالے سے کہ محفوظ کھانا جو ہے وہ دیا جائے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر مینٹلی طور پر ٹارچر کر کے ان کو جو ہے ایک ایسے سیل میں قید کیا گیا ہے جہاں پر ان کی موومنٹ کے اوپر بھی واک کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے میں بھی ان کو دشواری ہوتی ہے. وہ بہت چھوٹی جگہ ہے جہاں پر رکھا گیا. جان کے خدشات ساری چیزیں لے کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے. آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ وزیر آباد والا حملہ ہو یا جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہو یا جو ہیلی کاپٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو فیول مکس کیا گیا اور پھر لینڈنگ کرنی پڑی اور بڑی مشکل سے اس دن جان بچی، یا پھر سلمان رشدی کا جو ہے وہ ایک پراپوگنڈا کر کے مذہبی طور پر ایک حملہ کرنے کی ایک سازش بنائی گئی ہو. تو یہ ساری چیزیں جوڑتی ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی جان جو ہے وہ اس طرح خطرے میں ہے کہ وہ جن لوگوں نے مقدمات بنائے ان کی کسٹڈی میں ہیں اور ان کی حفاظت میں ہیں. تو ان سے تو ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا سلوک کریں گے یا اچھا کوئی ان کے ذہن میں پلان وہ بنا کر بیٹھے ہوں گے. تو وہ ہماری درخواست یہاں پر آج سماعت ہوئی اور اس کے لیے نوٹس ہو گئے. دوسرے نمبر پر آج ہم نے جوڈیشل کمپلیکس میں پھر درخواست دی ہے کہ عمران خان صاحب کو طلب کیا جائے. کیوں نہیں طلب کیا جا رہا؟ طلب کرنا چاہیے کیونکہ کیس جو ہے آگے چل ہی نہیں سکتا، ایک پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتی. تو کیس کے جو سماعت ہے اس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور ان کو پیش کیا جائے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زبردستی جو ہے وہ خان صاحب کے وارنٹ نکال کر انہیں، حالانکہ اس وقت حملہ ہوا تھا وہ زخمی تھے، اور پیش کرایا گیا. 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا. دوسرے لوگوں کو بھی وارنٹ نکلتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ان کے بھی اسی طرح سے آپریشن ان کے گھروں میں کیے گئے ہوں؟ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے اسی طرح سے وارنٹ نکلے. تو کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کا ان کے گھر حملہ ہوا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے گھر حملہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ جو کام سارے کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہے وہ نکالیں. ایک طرف پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں، زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں، پہلے انہیں اغوا کیا جاتا ہے پھر اچانک سے برآمد کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف پروٹوکول دیے جا رہے ہیں جلسے کروانے کے لیے، ان کو سرکاری جو ہے وہ مشینری فراہم کی جا رہی ہے کروانے کے لیے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کے پی میں ایک جلسہ ہوا ہے، ضلع کے اندر 2 قانون ہیں، ایک کونے میں دفعہ 144 ہے اور ساتھ ہی جو ہے دوسرے کونے میں جلسے کی اجازت ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس طرح کی کارروائی رکھیں گے کہ ان کو جو ہے جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کے لیڈران کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی غبارہ اڑاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے؟ سائفر کیس کے اندر 9 تاریخ کے لیے ضمانت جو ہے ہماری فکس ہو گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹس جو ہے دوسری طرف سے پھر بہانے تو آئیں گے کہ فوراً اس کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے. ایک طرف ٹرائل جو ہے اس کی سپیڈ اس طرح سے لگائی جا رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کاپیاں تو تقسیم جو ہے ہونے کے لیے ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، فرد جرم بھی لگے گا، باقی پروسیڈنگ بھی ہوگی. سزا دینے کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس الیکشن میں وہ نہ ہو. لیکن یہ ان کی بھول ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ عدالتیں موجود ہیں، قوم جو ہے وہ جانتی ہے، قوم کا پریشر ان کے اوپر ان کو ایسے نہیں کرنا دے گا. ہم کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر جگہ کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ لوگوں کی وسادت سے ہر جگہ پر ہمارا پیغام جا رہا ہے. ہم اس لیے انٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، قوم کو، جدھر جدھر لوگ موجود ہیں کہ یہ اس طرح کا ایک پلان جو ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کے اندر بھی اسی طرح سے ایک پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو یہ پلان ایک ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے ایک گیم رچائی گئی ہے. تو آپ سب کو جاننا پڑے گا کہ
یہ گیم رچائی گئی ہے اور اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور پھر اگر ان کو سزا دے کر اور پھر ہم آ کے ڈسکشن کرتے ہیں جی کہ وہ جی یہ اجلت سے چلایا گیا, تو یہ پہلے بات کرنی چاہیے. اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ان کے جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی جو ہیں, جو ان کے مائنڈ کے اندر جو ان کے مقاصد اور ان کے پلان ہیں, ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ اس طرح کا ایجنڈا لے کے بیٹھے. کوئی اور سوال ہے تو کر دیں. عثمان ڈار کے حوالے سے سر بتائیے گا. دیکھیں عثمان ڈار کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا جی, قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا کسی کورٹ میں بھی, تو وہ اس بندے کی مرضی سے ہوتی ہے, اکیوز کو بتایا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ کراس ایگزامینیشن کا جو ہے وہ اس کو موقع دیا جاتا ہے اور اکیوز کی موجودگی ضروری ہے. اسی طرح سے عثمان ڈار کا جو ایک وہ کھیل رچایا گیا, تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ پارٹ 2 تھا. پہلا پارٹ 1 یہ تھا کہ ڈائریکٹلی برآمد کر کے پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی. اب ایسا کیا کہ ایک پروگرام میں باقاعدہ طور پر شو بنا کر اور کہا گیا کہ آپ نے تھوڑے مثالے کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کرنی ہیں اور ذرا ہنس کے بولنا ہے تاکہ محسوس یہ ہو کہ آپ پریشر کے اندر ہیں. ان کی ماں کا واضح بیان آ چکا ہے, تو پھر قوم تو جانتی ہے کہ یہ زبردستی کے بیان ہیں, ان کی کیا ویلیو ہے.